میاں صاحب کیا کہیں گے کیا بیوی کے بعد ایک شخص کی وفات کے بعد اس کی بیوی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ لے پالک اولاد کو جو پراپرٹی ہے وہ تقسیم کر سکے؟ رضوان بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں سارے دوستوں بھائیوں کہ لے پالک ہوتا کیا ہے؟ What is the meaning of لے پالک؟ لے پالک وہ اولاد ہوتی ہے جو آپ کسی سے لے کر پالتے ہیں، آپ کی اپنی اولاد، یعنی کہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی چاچے مامے تائے بہن بھائی سے یا ان نون بندے سے بچہ بچی لے کر پال لیا، اڈاپٹ کر لیا، اس کو لے پالک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لے پالک کا شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی پراپرٹی یعنی کہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کوئی حصہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی 3 بیٹیاں یا بیٹے تھے، اس نے ساتھ ہی ایک بیٹا یا بیٹی کسی سے لے کر پال لی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے خوشی سے اس کو کوئی حصہ گفٹ ڈیڈ میں دے دے، ہبہ نامہ کر دے، یعنی کہ اپنی ملکیت اس کے نام پر ٹرانسفر کر دے بغیر کسی بدلے کے، بغیر کچھ لیے، جس کو ہبہ نامہ کہتے ہیں، خوشی سے کر دے، ہاں خوشی سے، اس کو وہ ویلڈ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ لے پالک کو وراثت میں آپ نے حصہ دینا ہے تو وہ شرعی طور پہ بھی انویلڈ ہے، آپ نہیں دے سکتے، اور وراثت کا قانونی طور پہ بھی لے پالک جو اولاد ہوتی ہے اس کا قانونی طور پر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی اوریجنل اولاد ہے اور آپ اپنا وراثت کا سب والدین اٹھا کر اس لے پالک کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو جو اوریجنل اولاد ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، شرعی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہبہ نامہ جس طرح آپ نے کہا دے سکتے، تو ہبہ نامہ بھی چیلنج ہو جاتا ہے، یہ بھی بلکہ کنسپٹ کلیئر کیجئے گا، اکثر اس بارے میں ہم سنتے ہیں، کیا ہبہ نامہ واقعی چیلنج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں دوستوں کو بتا، ہبہ نامہ ایک ایسا معاہدہ ہے جب ایک شخص اپنی ملکیت کسی دوسرے شخص کے نام پہ ٹرانسفر کرتا ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی ملکیت، میرے نام پر ایک پراپرٹی ہے، میں نے رضوان بھائی آپ کو دے دی، یہ پراپرٹی تواڈے نام تے کرتی اور تواڈے کو بدلے کوئی پیسہ نہیں ریسیو کیتا، تو سر اس کو ہبہ نامہ کہتے ہیں، اس کو گفٹ ڈیڈ کہتے ہیں۔ اور رہی بات، آج کل پاکستانی عدالتوں میں پاکستانی قانون کے مطابق ہر چیز چیلنج ہوتی ہے۔ پاکستانی جو گفٹ ڈیڈ ہے ہبہ نامہ آپ اسے عدالتوں میں چیلنج کر سکتے، کیونکہ دیکھیں نا، اب ایک بندہ ہے وہ اٹھا کر گفٹ ڈیڈ یہ کہے کہ یہ مجھے میرے دادا نے، یہ میرے باپ نے یا میرے دوست نے گفٹ ڈیڈ کی تھی، ہبہ نامہ کیا تھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ ہبہ نامہ ہے وہ ویلڈ ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، کیا ڈاکومنٹ کو ویریفائڈ ہے۔ اس ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے، اس ڈاکومنٹ کو ویلڈ ثابت کرنے کے لیے آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ جو اوریجنل جو ہے اس کا موازنہ نہیں کرتے، وہ اٹھا کر کوئی فیک ڈاکومنٹ لے آتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ گفٹ ڈیڈ ہے، مجھے فلانے بندے نے کی۔ اب سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کیا وہ ڈاکومنٹ ویلڈ ہے، کیا وہ رجسٹرڈ ہے، اس کی رجسٹریشن شوڈ بی کمپلسری۔ اگر تو وہ گفٹ جو ڈیڈ ہے ہبہ نامہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو اس کی قانونی طور پہ کوئی